الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں اور دینی ایمانی بھائیوں، مجلس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے۔ رب ذوالجلال نے ہم مسلمانوں کو بلکہ سارے انسانوں کو اللہ رب العزت نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت عطا فرمائی۔ نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں اور اس میں ہماری جو کمی ہوتی ہے، اس میں بہت بڑی کمی یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی سے ہمارا کتنا تعلق ہے اور کتنی محبت کے ساتھ ہم وہ کام کرتے ہیں، وہ ہماری زندگی اس کا ثبوت دیتی ہے۔ قرآن کریم میں آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرط محبت سے تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ نے یوں نہیں کہا کہ میرے محمد سے آپ محبت کیجئے، اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، ایمان والو، اشد حبا للہ، شدید محبت، شدید عشق چاہیے۔ جب تک وہ عشق، وہ محبت، وہ تعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگا، تب تک عبادت کا وہ مزہ اور دیگر اسلام کی جتنی بھی خوبیاں ہیں اس میں وہ مٹھاس پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارے تو کلمے کا جز ہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے بندوں سے اپنی چاہت کا اظہار کیا اور یہ بتایا، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ خود ہمارے نبی سے محبت فرماتا ہے۔ اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ہر چیز میں اللہ رب العزت نے محبوب کو اعلیٰ بنایا۔ سب سے پہلی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کر رہے ہیں؟
اس کی دلیل یہ ہے کہ رب کائنات جس کی ساری کائنات ہے، اللہ خود فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہو مقالید السماوات والارض، کہ کائنات کا ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں، اور خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خود اللہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ فاتبعونی، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو گے کیسے ہو جاوے گی؟ جیسے تم نے نبی کی اطاعت کر لی تو خود بخود اللہ کی اطاعت ہو جاوے گی، یعنی نبی کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہی ہے۔ یہ اپنے اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا سب سے اعلیٰ مقام بتایا کہ اللہ خود اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی بھیج رہے ہیں، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور ہمیں بھی حکم ہو رہا ہے کہ آپ بھی درود پڑھیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت خود اللہ رب العزت فرماتا ہے، تو ہم اگر محبت نہ کریں تو یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ کائنات کا بنانے والا خود نبی کے ساتھ تعلق ہے، خود محبت کا اظہار کرتا ہے، اور ایک دو نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پکارا گیا، داؤد علیہ السلام کو پکارا گیا، یا زکریا، یا ابراہیم، یا موسیٰ، اس طرح پکارا نام کے ساتھ۔ لیکن جب محبوب کی باری آتی ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کبھی کہا یا محمد، ہر مرتبہ نام سے نہیں بلکہ القاب سے پکارا کہ محبوب کا نام محبت سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے کہ کائنات کا بنانے والا خود اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ حدیث شریف میں المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہوگا، جس کو فالو کرتا ہوگا، جس کی کاپی کرتا ہوگا، ایکٹنگ کرتا ہوگا، ہاؤ بھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، نشست برخاست، ہمارا کھانا پینا رہنا سہنا جو طریقہ ہے وہ جس کی طرح ہوگا، اسی کی لائن کے ساتھ اسی کو اٹھایا جائے گا۔ المرء مع من احب، جس سے محبت کرتا ہوگا، جس کی کاپی کرتا ہوگا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اب ہم خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، قرآن کریم کی یہ آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہود فرماتے تھے کہ یہود لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ آیت ہمیں مل جاتی تو ہمارے لیے عید کا دن ہوتا۔ ایک تو اس میں دین جو ہے مکمل ہو چکا، اس آیت کے ذریعے سے یہ خبر دی گئی اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا، ایسا قرآن عطا فرمایا، اور نبی کی محبت میں اسلام جو ہمیں دیا ہے وہ ایسا اسلام اور مذہب ہمیں عطا فرمایا کہ ہماری زندگی اب شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے کے اعمال بتا دیے گئے۔ زندگی میں جب دنیا میں وجود ہوا ہے تب بھی ہمیں اسلام ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، پھر ہم جب بچپن میں ہیں اس موقع پر بھی سارے احکام بتا دیے گئے کہ سنت نبوی کیا ہے، عشق رسول کیا ہے۔ تھوڑے بڑے ہوئے، 7 سال کے ہوئے، حکم دیا گیا والدین کو کہ اپنے بچوں کو مسجد میں لایا کریں، نماز کی ترغیب دیں، والدین کو کیا کرنا چاہیے، کیسے نام رکھیں گے، کیسے تربیت کریں گے، ہر چیز اسلام نے مکمل طور پر ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ عشق رسول کا صدقہ ہے، یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ان کے ذریعے سے ساری سنتیں ہمیں عطا فرمائی گئی۔ زندگی کے ایک ایک گوشے میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دین کو پہنچایا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں سب سے پہلا عمل، ایک عاشق ہوتا ہے، ایک محبوب ہوتا ہے، اپنی محبوبہ سے محبت کرتا ہے، پہلی چیز یہ کرتا ہے اس کی ایکٹنگ، وہ دکھتا کیسے ہے، اس کو اپنے آپ کو سنوارتا ہے محبوبہ کے لیے کہ میرا محبوب خوش ہو جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے آپ کو بناتا ہے، اس کی طرف بولتا ہے، اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، یہ ساری چیزیں عاشق دیکھتا ہے کہ کہیں میری معشوقہ ناراض نہ ہو جائے۔
ہمارا سب سے بڑا آئیڈیل اور نمونہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر سب سے پہلی چیز ہمیں کرنی ہوگی تو اپنا جو حلیہ ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ عشق میں ڈوبنے کے لیے پہلی شرط ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ والے ہوتے ہیں، مولانا حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں، وہ اللہ کا رنگ چڑھاتے ہیں، غیروں کا رنگ نہیں چڑھاتے ہیں، غیروں کے اشارے پر نہیں چلتے ہیں، غیروں کی طرح دکھتے نہیں ہیں، غیروں کی طرح پہنتے نہیں ہیں۔ وہ تو صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں ڈوبتے ہیں، اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ تو پہلی حیت ہماری بدلنی چاہیے۔ ہمارا طریقہ جو ہے اٹھنا بیٹھنا بولنا پہننا، یہ اگر تبدیل نہیں ہوا، آپ لاکھ عشق کا دعویٰ کر لو، عشق کے آپ عاشق شمار نہیں ہوتے ہیں۔ اس لسٹ سے آپ کو باہر کر دیا جائے، آپ عاشق نہیں ہیں، آپ دھوکہ کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ کہ میں عشق رسول اپنے اندر لیے ہوئے ہوں۔ تو پہلی چیز ہے کہ کاپی کریں، نبی کو فالو کریں گے کہ کس طریقے پر ہمارے نبی نے، آپ بتائیے کس موقع پر ہمارے نبی نے ہم کو تنہا چھوڑا ہے؟ کسی بھی موقع پر ہم کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر لمحے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ جتنی بھی احادیث ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں قرآن کریم اور احادیث پر ہم سے زیادہ غیروں نے اور یہودیوں نے اس پر ریسرچ کی ہے، اور انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے نبی نے کیا بات بتائی ہے اور ایمان والے کو کیسے بہکایا جائے، اس پر پوری ریسرچ کر کے ہمیں یہ سارے تحفے دیے گئے ہیں جس میں ہم لپکے ہوئے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی مثال قرآن حدیث شریف میں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ٹخنوں کے نیچے ازار نہیں رکھنی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لو کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں یا پورے آپ ماحول میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، اس کے سب سے بڑا اثر ہے کہ ٹخنوں کے نیچے ہماری جو ہے یہ جینز ہے، پینٹ ہے، لنگی ہے، جو بھی چیز ہے وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، مردوں کا حکم ہے۔ اس کی سائنس میں لکھا ہے، مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس طرح دھیرے دھیرے جب یہ پینٹ یا کپڑے کا ٹکڑا جب یہ ٹخنوں کے نیچے لگتا ہے، میری طرف دیکھو، یہ حصہ جب گھستا ہے، یہ حصہ، تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر نامردگی پیدا ہوتی ہے، مرد پنا ختم ہو جاتا ہے۔ میرا نبی تو 1400 سال پہلے یہ کہہ گیا کہ ازار کو اوپر چڑھاؤ، جس کو چڑھانے کو کہا ان غیروں نے ہمیں اتار کر رکھ دیا، اور جن کو اتارنے کو کہا ان غیروں نے ان کو اوپر چڑھا کر رکھ دیا۔ شارٹ پیس پہنیں گے، جتنا بدن دکھتا ہے اتنا دکھائیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جتنی چیزیں آپ دیکھیں ہمارے نبی نے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اس عشق کی نظر سے دیکھیں، اللہ کی قسم جتنی باتیں ہمارے نبی نے بتائی ہیں اس کے اگینسٹ میں ہی ساری چیزیں ملتی ہیں، کہاں نہیں ملتی آپ بتائیے۔ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے اچھا چلو ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، اور عشق رسول میں ہم اگر اپنا چہرہ سجاتے ہیں اور اس عشق رسول میں اپنا چہرہ سجا کر اپنی داڑھی کو رکھ کر ہم اگر یہ کرتے ہیں اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اس وقت میں صرف اللہ سے یہ کہہ دینا تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اب آپ ذرا بتاؤ کہ اس پر ہمارا کتنا عمل ہے۔ پہلی چیز ہے ایک عاشق کو دیکھیں گے تو وہ حیت میں ہوتا ہے، اس لیے میں نے پہلے کہا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں، محمد کے رنگ میں رنگنا ہے، اللہ کے نبی کے رنگ میں رنگنا ہے، تب جا کر پتا چلے گا کہ محبوب کا کتنا عاشق ہے۔ ہم اگر یہ دعویٰ کریں، اسی لیے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں عشق کی دو صورتیں ہیں، عاشق دو صورتوں میں بن سکتا ہے، دو صورت ہے اس کی، ایک ہے مقبول، ایک عشق مقبول ہے، ایک عشق مردود ہے۔ عشق ایک مقبول ہے اور ایک عشق مردود ہے۔ مقبول عشق کیا ہے؟ مقبول عشق یہ ہے کہ اتباع رسول میں آ جائے، جیسے آپ جمعہ کے لیے آ گئے، یہ اتباع رسول میں ہے، حکم الہی ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. آ گئے آپ، قرآن کی آیت آپ کے کانوں میں پڑی تھی، اس کے احکام آپ کے کانوں میں پڑے تھے، آپ آ گئے، تو یہ تو مقبول ہے. لیکن ایک مردود عشق ہے، جیسے فارم میں آ کر یہ کہیں عصر کی نماز ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں میں بڑے اخلاص کے ساتھ، نہ مجھے بیوی دیکھ رہی ہے نہ میرے بچے دیکھ رہے ہیں، میں گھر کا دروازہ بند کر کے ایک کمرے میں کونے میں اخلاص اور للہیت کے ساتھ عصر کے بعد 2 رکعت 4 رکعت 12 رکعت 100 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں. کتنے بھی اخلاص کے ساتھ پڑھ لے، حکیم اختر صاحب فرماتے یہ مردود عمل ہے، آقا نے بتایا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں ہے. جس سے منع کیا آتاکم الرسول فخذوا، نبی نے جو تمہیں دیا ہے اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. تو ایک مردود ہے، یہ مردود عشق ہے. جو عمل ہم کر رہے ہیں، تارک سنت ہم ہو رہے ہیں، یعنی سنت کو چھوڑنے والے ہو رہے ہیں. تو اسی لیے فرماتے ہیں حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کہ اگر آپ نے چہرے پر داڑھی سجا لی، اس کے بعد آپ کو بیوی کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور لوگ آپ کو کہیں گے کہ تو صوفی کوڈو تھے گی ہوئے تو تارو رنگ بدل آئی گی ہو. اس وقت میں یہ شعر کہہ دینا، حکیم اختر صاحب فرماتے اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، کیونکہ پہلے نہیں تھی اب داڑھی رکھ لی ہے. اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت مجھ سا نہ بنا دے. یعنی تم آج کہہ رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ کل کو تم بھی داڑھی رکھنے والے ہو جاؤ. تو یہ چیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کے پیاروں، ایک یہاں بیٹھے ہوئے اچانک ایک شخص آ کر کہے چلو سب لوگ جمع ہو جاؤ، آپ کو پولیس کی گاڑی میں ڈال دیا جائے گا اور وہاں سے جیل میں. آپ کہیں گے بھائی کیا یونیفارم تو ہے ہی نہیں، آپ سکہ بتاؤ، اپنا آئی ڈی بتاؤ کہ آپ پولیس ہو یا آپ حوالدار ہیں، یا آپ جو ہیں ہمارا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. آپ پہلے اپنی شکل بنائیے، اپنا حلیہ بدلیے، اپنا طریقہ بدلیے. اچھا یہ لوگ کہیں گے، پھر بہت سے لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے، اسی لیے میں نے پہلا شعر پڑھا تھا، رب سے اتنا ہی تو کہہ دو کہ صورت لے کے آیا ہوں. اللہ جو ہے تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے. ہم اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ سوال ہوگا کہ اللہ کے بندو مول صاحب تو یہ بہین ایم کے داڑھی رکھوان پر داڑھی والا جو کرے تو داڑھی والے کریں یا داڑھی بغیر کے کریں، کرنے میں تو دونوں مجرم ہیں. ہاں اتنا فرق ہے کہ اگر میں کرتا ہوں تو میں جاننے والا ہوں اور کرتا ہوں تو میرا گناہ بڑا ہو جاتا ہے. پھر یہ کہہ کر کہ داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ میں جیسے سمجھو، میری مثال دیتا ہوں دوسروں کی نہیں، میں یہاں نماز بھی پڑھاتا ہوں، میں جمعہ کا بیان بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، اس کے بعد نعوذ باللہ العیاذ باللہ میں زنا کرتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہوں، میں لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہوں. تو اگر اس وجہ سے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہوں، لوگوں پر ظلم کرتا ہوں، اس وجہ سے مول صاحب بہو کر کفنی پائجامہ پیروانا جنی، داڑھی رکھوانی جنی، صافو پیروانو جنی، کیا یہ دلیل ہے ہماری؟ ارے ہمارا آئیڈیل، تمہارا آئیڈیل میں تھوڑی ہوں، میں نہیں ہوں، ہمارا آئیڈیل جو ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں اتنا ہے، میں ایسا بھی نہیں کہتا، ایک پیشوا جو ایک بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اس کا یہ وقار ضرور ہونا چاہیے. جیسے اپنی مثال دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن ہمارے بڑوں کی مثال لے لو کہ وہ ایک صوفی لباس پہنتے ہیں، ان کا چلنا بیٹھنا اٹھنا صافہ پہننا، اس طرح کی الگ الگ جتنی بھی سنتیں ہیں وہ ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں. یعنی ان کو نمونہ بناتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہ کرتے ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی کا طریقہ اختیار کیا ہوا. تو یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ بات کہی کہ آپ میں آئیڈیل نہیں ہوں، آئیڈیل کا مطلب میں تھوڑا بہت تو آئیڈیل ہوں. آپ یہی کہیں ہمارا امام صاحب اہو کر رہے ہیں، ایسا کہتے ہیں. تو آئیڈیل نہیں ہوں کا مطلب دونوں ہیں، لیکن ایک ہی بات پر آپ عمل کرنے لے مول صاحب اپنا آئیڈیل نہیں ملے اتلے بات مانوانی نہیں. آئیڈیل کا مطلب تو یہی، آئیڈیل نہیں ہے تو بات مانوانی نہیں، آئیڈیل ہے تو مانیں گے. تو دونوں باتیں آپ کو بتا دی کہ یہ عمل ہے. تو جو ہے ایک عمل تو یہ ہو گیا کہ ہماری حیت صورت اٹھنا بیٹھنا ایسا بھی ہے کہ آپ جو ہے ہر جگہ آپ دیکھیں. ایک مرتبہ حضرت مولانا احمد صاحب نور اللہ مرقدہ حکیم اختر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے خلیفہ کا نام بھی لکھا تھا، میں اپنے ذہن سے نکل گیا.
بتانے لگے کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، کسی خادم نے جو ہے کرتا نکالا، یہ کرتا، اور کرتا نکالنے اور پہننے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سنت ہے کہ جب پہنیں گے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، یہ دعا ہمیں بچپن سے سکھائی گئی، تو جب پہنیں گے اس وقت میں سیدھا ہاتھ ڈالیں گے اور بعد میں داہنا ہاتھ۔ تو خادم نے یہ کیا کہ جس وقت میں یہ کرتا نکال رہے ہیں تو اب اس کا الٹا ہے، اب سیدھا نہیں، پہلے جو ہے یہ نکالیں گے پھر یہ نکالیں گے۔ تو انہوں نے یہ کیا، پہلے سیدھے ہاتھ سے یہ بائیں اس طرح ہاتھ نکال دیا، تو وہ غصہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اتباع رسول میں اگر آپ کو یہ چیز یاد نہیں رہتی ہے تو آپ اس قابل نہیں کہ آپ خادم بنیں۔ یعنی اللہ والوں کی اتنی اونچی شان ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں جا رہے تھے تو انہوں نے موزہ پہنا ہوا تھا، تو موزے میں بھی یہی ہوا کہ پہنتے وقت یہی حکم ہے کہ آپ سیدھے یعنی جمڑے پیر میں پہنیں گے پھر بائیں پیر میں پہنیں گے، چپل میں بھی اسی طرح ہے، جوتے میں بھی اسی طرح ہے، آپ مسجد میں داخل ہو تب بھی اسی طرح ہے۔ تو ایسا ہوا کہ نکالنے کا موقع آیا تو انہوں نے پہلے سیدھے پیر سے نکال دیا۔ مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے موزے کو خادم نے جو ہے سیدھے پیر سے پہلے نکالا، تو حضرت بھی اس وقت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کو جب اتنا امتیاز نہیں ہے کہ پہلے کیا کرنا ہے اور سنت کا اگر دھیان نہیں ہے، استحضار نہیں ہے، تو آپ کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اللہ والے ہمیں بتاتے ہیں، اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو پھر دیکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی عشق میں ڈوب گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ کی قسم کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے، آپ ہمیشہ سر بلند اور ہمیشہ آپ کامیابی کے قدم چومیں گے۔ تو یہی چیز ہے، اسی لیے شاعر نے اخیر میں ایک لفظ کہا، کیونکہ ہمارا نبی ہمارا آئیڈیل ہے، تو اسی وقت میں یہ شعر کہے تھے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه لا يمكن السماء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ یہی چیز ہے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہماری زندگی بہت بہتر گزرے گی انشاءاللہ۔ دو مسائل ہیں، اس پر میں آپ کو متوجہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک تو جو ہے، ایک مسئلہ یہ ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ عورت ذبیحہ یعنی حلال جانور کر سکتی ہے، ذبح کر سکتی ہے؟ مرد جیسے ذبح کرتا ہے اس طرح کیا عورت ذبح کر سکتی ہیں؟ تو حدیث شریف میں اس بات کی وضاحت ہے کہ عورت بھی اگر ذبح کرنا چاہے جانور کو تو وہ ذبح کر سکتی ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی بکری جو بہت مرنے کے قریب تھی اس موقع پر اس کو ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عورت پوچھنے لگی، یہ صحابیہ عورت ہے، اور پوچھنے لگی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، میں نے جو ہے یہ جانور مرنے والا تھا اور گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اس کی وجہ سے جو ہے میں نے خود ذبح کر ڈالا تاکہ جانور ضائع نہ ہو جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اس کو کھا پی سکتے ہیں، یعنی ذبح کرنے کی عورت کو اجازت مل گئی۔ دوسری حدیث بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خود اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے بکرے کو قربانی کے موقع سے، لیکن اجازت تو ہے، اپنے بکرے کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ ایک صحابی جو بہت بڑے صحابی ہیں اور وہ خود اپنی بیٹیوں کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہے تو اپنے ہاتھوں ہی سے ذبح کریں، تو ایک عمل تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم جب وضو میں
ایک یہ مسئلہ ختم ہو گیا. وضو میں 3 مرتبہ عضو کا دھونا سنت ہے. سنت کی بات چل رہی تھی تو اس پر بتاتا ہوں کہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. چہرے کو 3 مرتبہ دھوتے ہیں, ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوتے ہیں, لیکن اس میں ہم یہ کرتے ہیں جیسے ایک مرتبہ یہ پانی لیا, یہ پانی ڈال دیا تو ہم سمجھتے ایک مرتبہ ہو گیا. یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا. جب تک کہ مکمل یہ پورا دھو نہ لیا جاوے اس کے بعد ایک مرتبہ, چاہے وہ 4 مرتبہ میں ایک مرتبہ ہو یا پھر پہلی مرتبہ میں ایک مرتبہ ہو جاوے. یعنی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو اس کا دھیان رکھیں کہ آپ جو ہیں پہلے مکمل اس کو دھوئیں گے, اس کے بعد یہ ایک ہوگا. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ پانی ڈالا تو ایک مرتبہ ہو گیا. اسی طرح ہاتھ دھونے میں اس طرح, اور مسح تو صرف ایک ہی مرتبہ سنت ہے اور پورے سر کا مسح. یہی چیزیں تھی. اسی لیے شاعر کہتا ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.